آپ نے عہدے کے لیے کیا سر. جو آپ کے گلے شاید افتخار چودھری صاحب کے حوالے سے وہی گلے حامد خان صاحب کو بھی بہت ہیں آج ریپرزنٹیشن دینے کے لیے. نہیں, یہ قاضی فیض عیسیٰ کو اس وقت جب شروع میں وہ آیا فیصلہ جولائی 2008 والا 9 والا وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا فیصلہ جب آیا, اس میں پی سی او ججز نکالے گئے اور اس ویکن اتنے پہ یہ بلوچستان ہائی کورٹ تو سارا ہی فارغ ہو گیا. میں یہ آج اس وقت یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں چیف جسٹس میرے بہت قریب تھا. I brought him back to power and my colleagues. اب وہ چیف جسٹس کو میں نے کہا کہ یہ بلوچستان کے ایک فیملی ہے, عیسیٰ فیملی, بڑے عزت دار لوگ ہیں. اس میں یہ قاضی فیضی صاحب he has more than 15 years standing in the high court and اس کو لگاؤ چیف جسٹس ہی لگا دو, اور سیدھا ڈائریکٹلی یہ چیف جسٹس لگا. اور he became such a tyrant کہ بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی اس کے خلاف بڑی مزاحمت تھی. یہاں آیا, ہم نے کہا کوئی شرافت کرے گا. یہ میں نے شکر کیا ہے کہ اس نے یہ لائیو اسٹریمنگ انہوں نے اپنی نہیں سر اس خط کے اختتام پر انہوں نے ایک طویل فہرست دی ہے 25 نکات کی جو اپنی سی وی کے مترادف ہے. انہوں نے جو اچیو کیا ہے اس میں لائیو سٹریمنگ بھی ہے, فل کورٹ بٹھانا ہے, اس میں بہت ساری بہترین مثالیں ہیں جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے قائم کی ہیں. ان سے تو بالکل گلہ نہیں کیا جا سکتا. مگر سر اگین بیک ٹو دس لیٹر فار اے منٹ, مزید یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ان 2 ججوں میں شامل ہیں جسٹس منیب اختر جنہوں نے کیس کے بوجھ کو نظر انداز کر کے اور اپنی گرمیوں کی پوری چھٹیوں کو اویل کیا. وہ چھٹی کے دوران عدالت کا کام کرنے کے لیے دستیاب نہیں تھے. سو اعتزاز صاحب بتائیے, کیا دستیاب چھٹیوں کو استعمال کرنا is that something wrong؟ کیا سزا دی جاتی ہے اس حوالے سے؟ کوئی جرم نہیں, یہ جرم نہیں ہے کوئی جرم, یا کسی بھی جج کی یہ ثواب دید نہیں ہوتی کہ وہ اپنی گرمیوں کی چھٹیوں کو اویل کرے. اور منیب اختر زیادہ ججمنٹس لکھنے والا, آپ اس کی کاؤنٹ کروا لیں سارے ججز سے, آئی تھنک ہی ول بی نمبر 2 اور 3 جو اس نے جتنی ججمنٹس لکھی ہیں. سر یہ تو بالکل اس کے نہیں, ایک اور نقطہ بھی ان کے خلاف ہے سر. آپ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ ججمنٹس لکھی ہیں. چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ایک اور گلہ ان کے خلاف جو لسٹ ڈاؤن کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں the bench headed by him adjourns most cases and often finishes its work before 11 AM. a concern expressed by his companion judges. اور دیگر companion judges کا انہوں نے نام تو نہیں لکھا, مگر کیونکہ وہ اپنا کام صبح 11 بجے ختم کر دیتے ہیں اور مزید ڈیٹیلڈ فیصلے نہیں دیتے بلکہ محض عبوری حکم جاری کر دیتے ہیں, یہ بھی ان کے خلاف ایک چارج شیٹ کا حصہ ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں ان کو انہیں ریموو کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ قاضی صاحب کیا اپنے feathers in his cap کیا ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. set aside the lifetime disqualification judgment of the Supreme Court. یعنی نواز شریف کو میں نے یہ خاص گفٹ دیا. اب this he is a very controversial man. تو سر مجھے پھر ایک بات بتائیں سر, اگر آپ نواز شریف کو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن سے ریلیف دینے کی بات کر رہے ہیں تو چیف جسٹس تو اس خط میں مزید کہہ رہے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ یہ کہتا ہے کہ فوری مقدمات کی سماعت 14 دن میں مقرر کر دی جائے. تو وہ بیسکلی ان ادر ورڈز گلہ یہ کر رہے ہیں کہ منیب اختر صاحب نے کیونکہ یہ اپوز کیا تھا کہ 12 جولائی کے فیصلے کی اپیل فکس نہیں ہوگی ابھی جب تک ڈیٹیل ججمنٹ نہ آئے, اور پھر 63A کی فکسنگ بھی نہیں ہوگی کیونکہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد کی ہوگی. دیز ور the 2 main cases جن کو نہیں فکس کیا گیا تھا اور بعد میں کہا گیا تھا کہ ایک ڈیٹیل ججمنٹ آ جائے اور چھٹیاں ختم ہو جائیں. ایون دس از ون آف دا ریزنز جو چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ اس لیے اس کو ہٹا رہا ہوں. سو دیز ور آلسو کیسز وچ آر ڈائریکٹلی لنکڈ ٹو دس گورنمنٹ. اب گورنمنٹ بھی اس کی سہولت کاری کر رہی ہے, اور اس کے جو واٹ دے کانٹ ڈو وداؤٹ امینڈمنٹ آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ بائی سمپل میجورٹی ان دی ہاؤس بائی لا وہ کر دیے انہوں نے. 23 جج دے دیے, ایکسٹرا ججز دے دیے. وہ انڈکٹ کرے گا, یہی کرے گا اگلے 2-4 دنوں میں. بھائی تم جا رہے ہو 20 اکتوبر کو, یو شوڈ بی پاسنگ آن دی برڈن اینڈ دی رسپانسبلٹی آف دیز
امپورٹنٹ. آپ ایک جج کو آپ 40 سال کی اس میں عمر کہتے ہیں جج کی ہوگی منیمم 45 سے نیچے کر رہے ہیں. اب اگر 40 سال, کیونکہ دے وانٹ ٹو اٹریکٹ مور پیپل ٹو دیئر سائڈ. وکیل نہیں آئے گا, وکیل آپ کے خلاف, قاضی صاحب کے خلاف اور ان کے اس سارے سسٹم کے خلاف یہ تحریک چلنے لگی ہے. ان کو جلدی ہے کہ جلدی یہ ایک نیا کورٹ بنے. اس کی ہم نے جسٹیفیکیشن دے لی ہے. وہ کورٹ سپریم کورٹ سے بھی اباب ہو, سپریم کورٹ اس کے ماتحت ہو, قاضی فیاض عیسیٰ اس پہ بیٹھا ہو چیف جسٹس, اور پھر قاضی فیاض عیسیٰ سارے کام باقی کرتا رہے گا. بیسکلی اگر آپ دیکھیں اگر جسٹس منیب کے خلاف کیوں ہٹایا گیا ہے, جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ feels that Justice Munib is a highly unprofessional judge. This is what it amounts to. And for this to be put in writing, تحریری طور پر اس کو ڈال دینا, سر یہ کتنی مائنڈ باگلنگ چیز ہے. یہ چارج شیٹ ہے اور اس کے آپ نے ایک پبلک ڈاکومنٹ میں, اور جیسے آج کل تو ہر چیز ہی پبلک ہے ویسے, وہ اس ڈاکومنٹ میں آپ لکھ دیتے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. میں 5 سال سے یہ کہہ رہا ہوں, 5 سال سے کم از کم یہ کہہ رہا ہوں, برملا کہہ رہا ہوں, آپ کے پروگرام سے کہہ رہا ہوں کہ اس جوڈیشری میں اتنی دراڑ پڑی ہوئی ہے, اس کو کوئی سنبھالو. اب کیا ہوگا سر؟ کوئی اب یہ دراڑیں اتنی واضح ہو گئی ہیں, لڑائیاں کھل کے آ گئی ہیں سامنے, ایک دوسرے کو انپروفیشنل قرار دے دیا گیا ہے, پارٹیزن قرار دے دیا گیا ہے. اب کیا ہوگا؟ دیکھو اب تو کورٹ ڈیوائیڈڈ ہوگا, یہاں مارشل لاء میں بھی لگ گیا ہے تو کورٹ ڈیوائیڈڈ ہوگا, اور اس وقت میجورٹی یہ اس کی ہے قاضی فیاض عیسیٰ. لیکن یہ کوئی مطلب ہے ٹائم ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں ہلچل نہ ہو, جس میں چیلنج نہ ہو. بہت بڑا چیلنج اٹھنے لگا ہے اس سسٹم کے خلاف, اور وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, وہ لائرز موومنٹ دے کانٹ. وکیل کس طرح اتنی اپنے سسٹم کی بے حرمتی برداشت کر سکتے؟ تو سر آپ ایسے سسٹم کی بات کر رہے ہیں جدھر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی عمل درآمد نہیں ہو رہا. 14 ستمبر کو آپ کو یاد ہوگا اسی مہینے کے آغاز میں سپریم کورٹ نے وضاحتی آرڈر میں بڑے واضح طور پہ لکھا تھا الیکشن کمیشن کے خلاف کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کمیشن نے جو وضاحت, ہاں یاد ہے نا آپ کو سر, میں یاد دلا دوں, الیکشن کمیشن کو کہا تھا. میں آپ کو بتا دوں, میں نے سپریم کورٹ میں کہ اوپن کورٹ میں بھی یہ کہا تھا بندیال صاحب کے بینچ میں. دیکھیں یہ شیر کو اپنی طاقت کا نہیں پتا ہوتا, وہ یہاں پنجہ آپ کے پیار سے لے کے جائے تو جبڑا ہی شاید سزا لے جائے. یہ سپریم کورٹ کے ججز کو اپنی طاقت کا نہیں پتا. سپریم کورٹ جو فیصلہ دے دیتا ہے نا وہ حتمی ہے. سپریم کورٹ جب تک ویلیڈیٹ نہیں کرتا ہے ایوب خان کو, ایوب خان کی وہ غیر آئینی حکومت ہے, جب تک سپریم کورٹ بیگم نصرت بھٹو میں 6 مہینے ضیاء الحق کو نہیں ویلیڈیٹ کرتا, ضیاء الحق کو کوئی ملک بلانے کو تیار نہیں تھا سوائے برما. یہی بات اس کو ضرورت تھی انڈورسمنٹ آف دی سپریم کورٹ کی مشرف کو. مشرف نے کو ظفر علی شاہ کے کیس میں, مگر ایگزیکٹو کی پاور کو بھی تو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا کریں نا. نصرت بھٹو کی پٹیشن انٹرٹین کرنے میں جسٹس یعقوب, جس کو ایکسٹینشن دی تھی آپ کے بھٹو صاحب نے, ادھر بھی تو واپس وڈرا کر لی تھی وہ امینڈمنٹ, فارغ کر دیا تھا نا سر. سو میرا مطلب ہے ایگزیکٹو ہیز, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹو از گوئنگ انٹو اے ڈائریکٹ کلیش ود دی جوڈیشری. مائی کوسچن ناؤ ٹو یو از سر کہ جب ایک 14 ستمبر کو کہہ چکا سپریم کورٹ کہ الیکشن کمیشن کا اٹیمپٹ جو ہے ٹو کنفیوز اینڈ کلاؤڈ واٹ از ہیپننگ, یہ تاخیری حربے ہیں, اٹ از ادروائز ایبسولوٹلی کلیئر ایز اے میٹر آف دا کانسٹیٹیوشن. آج پھر الیکشن کمیشن عدالت پہنچ گئے کہ جناب اعلیٰ, ہاں واٹ از ہیپننگ پنجابی کی ایک مثال ہے, وہ جو کمیار ہوتا ہے جو پاٹر, جو پاٹس بناتا ہے برتن کچے, اب وہ کمیار کی بیوی جو ہے وہ اس کا گدھا بڑا ایک مشہور, ڈگی کھوتے تو غصہ کمیار سے, او بھائی تمہارے بندوں کو اٹھا کے کوئی اور لے کے جا رہا ہے میں نے اس کو, اور لڑائی آپ لا رہے ہیں ججز سے, وہ بھی کمزور ہیں. پارلیمنٹ اپنی ساورنٹی کس طرح لا سکتی ہے, سپریمیسی کس طرح لا سکتی ہے اگر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے جا کے MNA اٹھایا جا سکے, اغوا کیا جا سکے. تو یہ ٹرف جو ہے
اس پہ بڑے مگر اعتزاز صاحب I beg to differ پارلیمنٹ سر I beg to differ because پارلیمنٹ اپنے ساتھ یہ ہونے دے رہی ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے but the fact is کہ جوڈیشری جو پہلی کانسیکوینسز کے حوالے سے متنبع کر چکی ہے الیکشن کمیشن کو, آج عدالت میں الیکشن کمیشن ایک بار پھر اپنی درخواست میں وضاحت مانگ رہا ہے سپریم کورٹ سے کہ 12 جولائی کا فیصلہ نئے قانون کے نافذ ہونے سے پہلے آیا تھا اور اس بارے میں رہنمائی مانگی ہے اب الیکشن کمیشن نے کہ آیا ترمیم شدہ پارلیمانی قانون پر عمل درآمد کیا جائے اور پھر سپریم کورٹ کے سابقہ فیصلے پہ. سو یو نو اٹ از اے belligerent الیکشن کمیشن which is adamant کہ ہم نے فیصلے پہ نہیں کرنا, بار بار تھکا دو بار بار جا کے رائے مانگنے پہ. تو کون سے نتائج اور consequences ہیں؟ میں 20 مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں, اس کو راجہ سلطان سکندر کو ہتھکڑی لگنی چاہیے. He is already betrayed the constitution so much. 90 دن کے الیکشن ہونے پہ ہتھکڑی آپ نے لگانی ہے کس نے لگانی ہے؟ نہیں میری بات سن, یہ میں آپ کو بتاؤں بڑا ایک عجیب جسٹس ہوتا ہے. آپ کو یہ یاد ہے کہ پرویز مشرف کو کیا سزا ہوئی تھی؟ جی, اور وہ سزا اس پہ تھی, لگتی تھی سزائے موت. اس کو اپیل میں بھی جوڈیشری نے ڈسمس کیا اور وہ دبئی سے پاکستان نہیں زندہ نہیں آ سکتا تھا. یہ باتیں اس طرح بدلتی ہیں, تبدیل ہوتی ہیں, جس طرح میرا خیال ہے باجوہ صاحب جنرل باجوہ صاحب اپنا سچ بدلتے تھے.